اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان السات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 51 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 51 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کافروں کی جب جان نکلتی ہے، فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں اور اس کے پہلوؤں پہ بھی مارتے ہیں، اور یہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو اب تم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کے دین پہ تم نہیں چلے، آگے تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ موجود ہے، اس میں چلو۔ یعنی یہ جان نکلتے بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم دیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منظر انسانوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے، بندے کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کس کی جان نکلنے والے کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے۔ وہی بات ہو رہی ہے ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے لیے بندوبست کیا اس دنیا میں بذریعہ اعمال، اس نے جو اپنے لیے بندوبست کیا، قدمت ایدیکم یعنی اس نے جو کمائی کی، جو ہاتھوں سے اپنے آگے اس نے بھیجا، یہ خود اس نے اپنے لیے آگ کا بندوبست کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَامِ لِلْعَبِيدِ، تو اللہ کی تو یہ شان ہی یہ ہے کہ کسی پہ ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے، زیادتی سے پاک ہیں، مبرہ ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ جو کچھ کماؤ گے اس دنیا میں ان اعمال کے مطابق جان بھی نکلے گی، قبر حشر کی منزلیں بھی اس کے مطابق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والی ہیں ہی نہیں۔ قداب آل فرعون، اب اور قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان ان بات سے سمجھے تاکہ اے لوگو عبرت حاصل کرو ان ناکام لوگوں سے، ان نافرمان لوگوں سے اور ان کے انجام سے۔ قداب آل فرعون، آل فرعون کا ایک طریقہ، ایک دستور ہے، لگاتار اس پہ وہ چلتے جا رہے ہیں ایک طریقے پہ۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگ جو تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی، باقی قوموں کا جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور ہم نے پڑھا بھی ہے، اور بار بار وہ آتی بھی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کا انسان کو صحیح بالکل واضح طور پہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو آل فرعون میں سے تھے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، وہ سب جو دین کے نافرمان، اللہ کے دشمن تھے، بے آیات کفروا بے آیات اللہ، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اللہ کی آیات کا کفر کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کو انکار کرنے والے تھے، احکام الہی کو نہ ماننے والے تھے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوا وہ ان کے اپنے ہاتھ کی کمائی تھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو ظالم ہے وہ جو مرضی ہے کرے اور اللہ اس کو چھوڑ دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، قوی، اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں، زبردست ہیں، زور آور ہیں، اور وہ ان کو پکڑیں گے بھی ضرور۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اگر ڈھیل دی ہے اس زندگی میں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بے بس ہیں، ایسی بات نہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے ہے، ذالک یہ، بأن بے شک اس وجہ سے ہے، اللہ اللہ، لم یکن مغیرا نعمتا، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے، مغیرا نہیں تبدیل کرتے، نعمتا اپنی کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم، جو اللہ نے کسی قوم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی ایک سنت، ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی انسان کو اگر کوئی اپنے فضل سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں لیتے، اس کو بدلتے نہیں ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود ہی اس کو بدل دے۔
یعنی وہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ اگر وہ شکر نہیں کرتی، اس کی پرواہ نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس قوم سے، اس انسان سے چھین لیتے ہیں۔ یعنی شکران نعمت، نعمت کو دوام ملتا ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کفران نعمت سے وہ چھن جاتی ہے۔ جب تک کوئی قوم کفران نعمت نہیں کرتی، اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملی رہتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک ناشکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بھیجا، اور مکہ والوں نے آپ کی، اور اللہ نے اس قرآن کو مکہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلے مکہ والوں کو پاس بھیجا، اور انہوں نے جب اس کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یہ سارے جو ایمان والے تھے ان سب کو اٹھا کے مدینہ لے آئے۔ کیوں؟ مدینہ میں آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں بیعت عقبہ ثانی میں، وہ جو 75 لوگ مدینہ والے آپ پہ اسلام لائے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری جان، مال، ہمارے بچے تک ہم آپ پہ قربان کر دیں گے، آپ ہمارے پاس آئیں تو صحیح۔ یعنی اس وعدے پہ وہ لے گئے۔ تو ان لوگوں نے ناشکری کی، ان سے وہ نعمت چھن گئی، اور ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دنیا میں اسلام کے لیے پھیلنے کے لیے مرکز بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے شکران نعمت، اور یہ ہوتا ہے کفران نعمت۔ یعنی نور ہدایت پورے کا پورا کہاں سے پھیلا؟ مدینہ سے، اور مکہ والوں نے ناشکری کی، اور آپ خود دیکھیں کہ بڑے بڑے سردار، عقل مند، اپنے آپ کو کہنے والے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملتی ہیں، ان قوموں کو ملتی ہیں، ان لوگوں کو ملتی ہیں جو ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہر چیز اور ہر نعمت کی ایک قیمت ہوتی ہے، انسان کو اس قیمت ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو وہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان ہوگا تو انسان قرآن کی طرف آئے گا۔ تو اس کے لیے جو وقت نکالے گا، جو اس کو سمجھے گا، جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ اس نعمت کی قدر کرے گا۔ تو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کے لیے تو بہترین وقت دیں، زندگی کا بھی اور دن کا بھی اور رات کا بھی، اور جب قرآن کی باری آئے تو پھر ہم تھکے ہوئے، ہم مرے ہوئے، ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہ ہو اس کے لیے، تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے، یہ ہمارا چھن جائے گا۔ تو یہ ایمان، دین، قرآن، جنت، رزق، ساری کی ساری یہ انسان سے اس وقت چھنتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے شیطان ہمیں جب ناشکری کرتے ہیں تو کیا سمجھاتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوئے، ہم دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوئے۔ حالانکہ ہم اپنے اگر گناہوں کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، تو آج یہ ہمارے سے چھن گیا۔ تو کسی بھی نعمت کی جب تک ناقدری نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو واپس نہیں لیتے۔ ایمان کی ناقدری نہ کریں، قرآن کی ناقدری نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذات کی ناقدری نہ کریں، اور رب نے تو سب کچھ دیا، اس کی جو ناقدری کرے گا وہ تو تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ کذاب آل فرعون، پھر وہی بات ہے، یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے، کبھی بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے آل فرعون کا۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ نافرمانی میں جو پہلے گئے ہیں، یعنی آل فرعون اور پہلی قومیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کے ضابطے کے مطابق، اللہ کے اپنے قانون کے مطابق ہے۔ کیا؟ کذبوا بآیات ربہم، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کیا، بذنوبہم، بوجہ ان کے کرتوتوں کے، ان کے گناہوں کے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ یہاں فرعون کا اسپیشل ذکر ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے کہ ان کو ہم نے ڈبویا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم اپنی بہت تہذیب یافتہ قوم ہیں، ہم بہت ترقی یافتہ قوم ہیں، اور ہم بہت صنعت و حرفت میں آگے قوم ہیں، ہماری بڑی تہذیب ہے، بہت بڑا ہمارے پاس، بہت رچ ہیریٹیج ہے ہمارے پاس۔ اور یہ آگے مزید آئے گی بھی، فرعون اپنی قوم سے بھی کہتا ہے میں نے نہریں چلا دیں، کھیتی باڑیاں کر دیں، یہ کر دے، تو تم مجھ کو رب نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قوم نے کہا ہاں آپ تو مانتے ہیں، ایسی گمراہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ قوم، اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کی خوشحالی ان کو نہیں بچا سکی۔ اور آج بھی ان کی صنعت و حرفت کو دیکھے، احرام مصر کے اوپر جو لگے ہوئے پتھر ایسے ہیں جیسے پورا پورا پہاڑ ہوتا ہے، کیسے ان کو وہاں اوپر تک پہنچایا گیا، کس طریقے سے آئے گئے، اور قریب پہاڑ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے لائے گئے، یہ بھی انسان دیکھے تو آج بھی نہیں سمجھ آتی اتنے اس ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی والے دور میں کہ یہ کیسے بنے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو خاص طور پہ یاد کرو کہ ترقی تمہیں نہیں بچا سکتی رب کے ظلم سے، رب کے عذاب سے، اگر تم ظلم کرو گے، گناہ کرو گے۔ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب ناانصاف تھے، یہ توحید کے ناانصاف تھے، یہ نبیوں کے ناانصاف تھے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے تھے،
سب کے سب ناانصاف تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اسی سے ملتی جلتی آیت بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی۔ بے شک ان شر، بے شک بدترین، الدواب جانداروں میں سے، چلنے والوں سے، دابہ کہتے ہیں کوئی بھی جاندار جو کھاتا پیتا چاہے چلتا پھرتا ہے، جس بھی اپنے طریقے سے اللہ نے اس کو بتایا ہوا ہے، سب سے بدترین وہ مخلوق ہے، اور انسان اس سب میں اعلیٰ ہے، لیکن اس شامل ہے دواب میں، عند اللہ رب کے نزدیک، الذین کفروا، جو اللہ کی آیات کا، حکم الہی کا، دین کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو عقل کو استعمال نہیں کرتے اور اپنے عقل کو اور دل کو استعمال کر کے اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ پیچھے بھی یہی تھا اور آج یہ، وہاں پہ تھا فہم لا یؤمنون، وہاں پہ تھا کہ وہ عقل استعمال نہیں کرتا، یہاں یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے، اللہ کے کلام کو دیکھ کے، انبیاء کی باتوں کو دیکھ کے، اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں آتے تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ اس کا خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے بتایا کہ اس سے بدترین اور کوئی مخلوق میری ہو ہی نہیں سکتی، کہ جس کو عقل سمجھ سب کچھ میں نے عطا کیا، اور اس کے باوجود وہ حق کو نہ مانے اور حق کا ایمان نہ لے آئے، اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق کو نہ پہچانے، وہ سمجھے میں سارا کچھ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔